अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल फाइनेंशियली हवाले से बदतरीन सतह पर जा रही है और दुनिया में एक मुहावरा जो बहुत ही याद किया जाता है और बहुत ही कसरत से उस मुहावरे की मिसालें दी जाती है, वो ये है कि ये दुनिया मकाफात अमल है और दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही उसके सामने आता है। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसका आप अंदाजा कीजिए कि माशी तौर पे पाकिस्तान के पास इतना सरमाया मौजूद नहीं कि वो अपनी जो लीड है, यानी कि मेरी मुराद ये है कि जो अपने दूसरे ममालिक में सफीर हैं और जो अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें तनख्वाहें दे पाए। अब मौजूदा सूरत हाल में ये आप अगर इसी सूरत हाल को पिछले 3 साल पहले देखें तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट यानी इमरान खान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनी थी, वफाक में बनी थी, तो मुस्लिम लीग नून के जो धड़े थे, मुस्लिम लीग नून के, सारी बात है उस वक्त मुस्लिम लीग नून की भी अक्सरियत थी, आप इसे किसी भी तरह से रद्द नहीं कर सकते और किसी भी तरह से पसरपुश नहीं डाल सकते। पाकिस्तान नून के जो चाहने वाले थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हाथ खींच दिया था। उसके बाद जो माशियत को सहारा मिला वो एक जो बहुत ही बदनाम हुए तहरीक इंसाफ के दौर में वो थे जहांगीर तरीन, जिन्होंने अपने त्यारे में लोगों को उठा उठा के असम्बलियों में पहुंचाया, इमरान खान से मिलवाया। अब सूरत हाल ये बनी कि उस वक्त तो माशियत जो जिस तरह भी थी चलती रही और मामलात आगे बढ़ते रहे। अब सूरत हाल ये है कि अब अक्सरियती जमातें जो हैं वो पीडीएम में शामिल हैं और एक तरफ जो अपोजिशन है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से नजर आती है और जो इसके अलावा अपोजिशन में शामिल जमातें हैं वो मुस्लिम लीग कायद आजम है और उसके अलावा जमात इस्लामी है और एक आध जो छोटी मोटी जमातें हैं वो हैं और एक टीएलपी भी जमात है जो माजी में ही बड़ी तगड़ी जमात बन के सामने आई है। अब इन जमातों ने जो मौजूदा मुल्क में हुकूमत करने वाली पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने अब अपने रिजर्व जो पाकिस्तान के अंदर थे उन्हें उठा लिया है और वो उठा के लेके जा रहे हैं बाहर। अब ये सारी सूरत हाल अवाम के सामने नहीं लाई जा रही और अवाम को इस चीज से बेखबर रखा जा रहा है और यहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उन्हें ये जान के मेरी बात से गिला भी होगा और मायूस भी होंगे कि तहरीक इंसाफ के अपने भी वोटर सपोर्टर जो है वो भी अपना फाइनेंस बैंकों में से निकाल रहे हैं और घरों में कैश की सूरत में रख रहे हैं। इस बात की दलाइल मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपको दे सकता हूं। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है वो ये कि बेसिकली अपोजिशन जो बिलखसूस तहरीक इंसाफ के नाम से जानी जाती है वो चाहती है कि अगर वो एक पंजाबी में मिसाल अक्सर औकात दिया करता हूं, बसा औकात दिया करता हूं कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो जो पाकिस्तान में एग्जांपल है वो ये बन रही है कि वो चाहते हैं कि अगर वफाक अपनी तरफ से नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं तो फिर हम भी तैयार नहीं, हम भी जो है वो मतलब अपना मुल्क को फाइनेंशियली अगर वो बैंकरप्ट होता है तो हमें कोई इतराज नहीं। तो देखें इन सारी सूरत हाल में जो पिस रहा है या जिसको सजा मिलेगी, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं और इमरान खान साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है क्योंकि जब भी उन्हें खुदा ना हादसा कोई तकलीफ होती है वो पाकिस्तान से इलाज करवाते हैं। लेकिन ये भी बात अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जमात भी जो है वो भी इस हद पे आ गई है कि वो अपने जो फाइनेंस हैं वो पाकिस्तान के बैंकों में रखने से जो गुरेज कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है जिसे पीडीएम के नाम से जाना जाता है और जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है और उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप पे शहबाज शरीफ साहब है, उन्हें इस हद तक अब आना पड़ गया कि वो अपने ही बैंकों से कर्जे ले रहे हैं। और आज की इतलात यह है कि सऊदी बैंक ने इस एक मामले को गुड जस्टिस दिखाते हुए पाकिस्तान में जो उन्होंने जो एक $3 अरब का सरमाया रखा हुआ है उससे उन्होंने अब कुछ असना के लिए जो है वो यानी कि मजीद टाइम दे दिया है। अगर खुदा न खास्ता वो $3 अरब भी निकल जाते पाकिस्तान से तो पाकिस्तान में ये बात 90+% हो जानी थी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट की तरफ जा रहा है। अब जो सूरत हाल है वो जरा सोचिए और जरा मुलायजा कीजिए वो सूरत हाल क्या बन रही है कि अब जो है वो अपोजिशन और जो हुकूमती जमात है वो अब किसी तरह से डायलॉग की सीट पे बैठना चाहते हैं। आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे इसका ऐलान कर दिया कि ठीक है अगर आप इलेक्शन की डेट देते हैं तो हम वेट करते हैं और आप इलेक्शन की डेट अगर नहीं देते तो उस सूरत में क्या होगा जी कि हम अपनी 2 असम्बलियों में पंजाब और केपीके में इंतखाबात करवा देंगे। उससे क्या होगा, उससे वो 1/3 मेजोरिटी उनके मुताबिक वो लेके असम्बलियों में चले जाएंगे और कल को जब भी जनरल इलेक्शन होंगे तो बाकी 2 सूबों में होंगे, बलोचिस्तान और सिंध में। तो जब वो 2 सूबों में इलेक्शन होंगे तो उस हवाले से जो अखराजात आएंगे या पंजाब के पास यहाँ पे कैसे मतलब इतने फंड आ जाएंगे कि आपको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है तो आप 2 सूबों में इलेक्शन कैसे करवाएंगे। तकरीबन 150 अरब रुपए की जो मालियत के जो फंड्स हैं
وہ دونوں KP کے اور جو پنجاب حکومت ہے اسے نہیں مل رہے. اب وہ کیسے خود کفیل ہو کے یہ فنڈ ارینج کرے گی اور الیکشن کمیشن کو دباؤ ڈالے گی کہ یہاں پہ الیکشن کروائیں. تو یہ ساری صورتحال بیسیکلی جو لوگ, ہاں اب یہاں پہ یہ میں کسی بھی حوالے سے کسی بھی جماعت کے ساتھ بغض نہیں رکھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کا کوئی اچھا معاملہ تو اسے بھی سامنے رکھا جائے, اگر کسی کا برا معاملہ تو وہ بھی سامنے رکھا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے اور کہی جاتی ہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی. اب سیاست کی اس سے اگلی مثال کیا ہوگی کہ انہوں نے حکومت پہ اب اس طرح سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی جو ہے وہ ہر درمی سے باز نہیں آتے تو میں اس طرح سے چلا جاؤں گا. پہلے انہوں نے جب پریشر کریٹ کیا, جب جنرل جو ان سے قمر جاوید باجوہ صاحب تھے ان کے دور میں ان کے ساتھ اعتراضات تھے. اب آگے عاصم منیر صاحب, اب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ باتیں جو گشت کر رہی ہیں اور زبان زد عام ہے وہ کہ بھی وہ اب نیوٹرل ہی رہنا چاہتے ہیں, اب وہ سیاست میں پارٹیسپیشن نہیں کرنا چاہتے. اب سیاسی جماعتوں کا معاملہ آ گیا اب آگے. اب اگر سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھتی تو عمران خان صاحب نے تو آفر کر دیا کہ آئیں بیٹھیں تاریخ کا اعلان کریں, اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے. دیکھیں پاکستان میں ایٹیچیوڈ اتنے ہیں لوگوں کے, مجھے یہ بتا دیں کوئی بھی ذی شعور آدمی اٹھ کے بتا دے, تحریک انصاف سے اٹھا کے بتا دے, اٹھ کے بتا دے, یا PMLN یا PDM کسی بھی جماعت سے اٹھ کے بتا دے کہ یہاں 6 مہینے میں یہاں جو موجودہ حکومت ہے یہ کو بہت زیادہ تباہی کر سکتی ہے تو اس کی ثبوت لائیں, ٹھیک ہے, یا ان سے آپ بیٹھ کے یہ ان باتوں پہ اپنے معاملات طے کریں. اگر دوسری جانب اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے میں تاخیر کریں تو وہ کون سا ایسا شیعہ مار لیں گے یا ایسا کون سا راتوں رات عمل کر لیں گے کہ اگلے 6 مہینوں میں وہ اپنے آپ کو دودھ کی گنگا میں نہا کے اور بڑے فریش ہو کے باہر آ جائیں گے. ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ معیشت بھی وہی رہنی ہے, معاملات بھی وہی رہنے ہیں. ملک میں آئے دن جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی کمی ہو رہی ہے, فورن فنڈنگ آ نہیں رہی. فورن فنڈنگ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پہ نہیں آ رہی, مطلب جو پاکستان کے جو دوسرے ممالک میں لینے والے لوگ ہیں وہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی ہی قابل آسائش چیز آتی تھی سامنے کہ جو لوگ وہاں بیرون ملک پاکستان میں پیسہ بھیجتے تھے, ریمیڈنسز بھیجتے تھے, وہ اس کی شرح میں ہاتھ رفع کمی ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز تو بڑی ہی کلیئر ہے اور وہ چیز نوٹ فرما لیں, وہ چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں حالات پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے تو کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا. آپ کی جو غیر ملکی چینز ہیں, مطلب مثال کے طور پہ ٹیلینور پاکستان سے چلی گئی, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے KFC, میکڈونلڈ, جو باقی بڑے گروپس ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. چائنا ایسا ہے کہ آپ کا دوست رہ جاتا ہے, اس کے علاوہ سعودی عرب رہ جاتا ہے, اس کے علاوہ نجی ریاستیں رہ جاتی ہیں. پھر آپ باتیں ہیں روس کی طرف, روس نے بھی لال جھنڈی دکھا دی آپ کو کہ ہم نہیں تیل دیتے آپ کو رعایتی نرخوں پہ. تو اب کہاں پہ جائے گا معاملہ, کیونکہ دیکھیں نا اگر میں ایک بزنس مین ہوں, میرے یہاں پہ کوئی تقریباً 1-2 ارب کے جو معاملات ہیں وہ ہیں, تو میں کیسے یہاں پہ انویسٹ کروں گا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کل ماشاءاللہ لگنا ہے یا کل کس حکومت نے آنا اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتوں کی ذمہ داری تھی کہ اگر دیکھیں کسی بھی چیز کا جو حل ہے نا وہ آتا ہے ڈائلاگس پہ, اور ڈائلاگس جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ پوائنٹ ہے جی ارلی الیکشنز, ٹھیک ہے. اب جو آرمی چیف کے حوالے سے جو بھی چہم گوئیاں تھی وہ تو ختم ہو گئی. یہ لوگوں کا کہنا تھا جی ماشاءاللہ لگے گا, خون خرابہ ہوگا. عمران خان صاحب نے اس سے اسٹیپ بیک کیا, پالیٹکس کی جو ریئل پالیٹکس تھی وہ کی, اور انہوں نے کہا جی کہ بھی ہم اب یہ احتجاج یہیں پہ ختم کر رہے ہیں, اسلام آباد نہیں جاتے, لیکن یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. اب جو رانا ثناء اللہ جو کہ دہشت کے نام سے جانے جاتے تھے, اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں ہمیشہ ڈائلاگ سے ذریعے بات کرتی ہیں تو آپ معاملات پہ بات کریں. اب جو آج جو تحریک انصاف کے معاملات میں جو بات ہوئی ہے انٹرنلی, اور جو PMLN کے حوالے سے بات ہوئی ہے, PDM کے ہمراہ جو بات ہوئی ہے, اس کے دونوں کے جو مطلب جو مقاصد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. وہ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کہ PMLN اور PDM یہ چاہتی ہے کہ استعفے نہ دیں کیونکہ گورنر راج والا آپشن جو ہے انہیں کارآمد آتا نظر نہیں آ رہا, اور دوسری جانب وہ بضد ہیں. ایون دو کہ مونس علائی نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ مطلب PTI کے بیانیے کی مکمل طور پہ نفی کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب اور جو دیگر پارٹی کے قائدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو معاملات ہیں اس میں تحریک انصاف اور PMLQ یعنی پرویز الہی چودھری برادران, معاف کیجیے گا, وہ ایک پیج پہ ہیں, اور وہ جب عمران خان صاحب کہیں گے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ ساری بات جو ہے وہ آپ کو ایک مظہر دکھا رہی ہے, آپ کو ایک ریئل پکچر دکھا رہی ہے, اور وہ یہ
کہ اگر جو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جسے ہم ارلی الیکشن کہتے ہیں، وہ اگر ون پوائنٹ ایجنڈے پہ دونوں جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیں تو یہ معاملات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر معذرت کے ساتھ قوم ہے، ہمیں جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. اب کوئی جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں، دونوں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، اگر تحریک انصاف کو مشورہ دینے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے بات کریں، آپ نے نہیں بات کرنی ہے، آپ نے نہیں مل کے بیٹھنا، بالکل ٹھیک ہے، آپ چند اپنے لوگ اکٹھے کریں. آج سراج الحق صاحب نے بھی یہ آفر کر دی ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں آپ، یہ مطلب ایک ہارے ہوئے شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں، تو آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، ٹھیک ہے، آپ جا کے اپنے چند ایک لوگ جو سالس ہیں انہیں اکٹھا کریں، اور سالسی کی پیشکش کر دی ہے سراج الحق صاحب نے. تو اس کے علاوہ جو آپ کے اپنے پارٹی میں لوگ ہیں وہ سالسی کریں، جا کے جو ٹائم ہے اسے ٹائم فریم کر کے اس پہ اپنا کوئی ایگریمنٹ لائیں اور ملک کو آگے چلنے دیں. ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ بدترین سطح کی طرف جا رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی ہی صورتحال چند دن اور یا بہت اگر اسے لمبا لے کے جایا جائے یا ایک دو مہینے بھی چلی تو پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، اور پھر وہی حال ہوگا جو سری لنکا میں سری لنکن عوام کے ساتھ ہوا. نہ پیٹرول ہوگا، نہ کھانے کو کوئی چیز ہوگی، نہ ہی کوئی ضروریاتی زندگی کی اشیاء میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوں گے. تو اس ایک صورتحال سے خدا رہ بچیں، اور میری دونوں جماعتوں سے بالخصوص پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سے یہ درخواست ہے کہ اس کا کوئی وے آؤٹ. عمران خان صاحب نے نو ڈاؤٹ کہ یہ بات کہی ہے کہ جی اگر ہمیں بالآخر تو عوام کے بارے میں سوچنا ہے نا جی، تو آپ نے اگر سوچنا ہے تو پھر پیسفل انوائرمنٹ لائیں اس ملک میں، تاکہ ایک جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے، جو پوری دنیا سے آنے والا انویسٹر ہے، انہیں ایک فریم نظر آئے کہ ٹھیک ہے اب یہ 2023 میں فلاں مہینے میں انتخابات ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بھی پارٹی آئے گی وہ جو ہے ہمیں قابل قبول ہوگی، تو پھر معاملات اچھی نہج پہ پہنچ سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ تھوڑے لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 50% 60% اکثریت لے کے آ جاتے ہیں جی ایوان میں، ٹھیک ہے، اب دوسری جماعتیں بھی تو ہیں، اور ماضی میں بھی ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی صوبے سے آپ کی حکومت ایسے ہٹا دی گئی اور پھر وہ بھی اسی طرح آ گئے اور وہ بھی کہہ دیں ارلی الیکشن، تو یہ ملک کس طرف چلا جائے گا؟ تو یہ تو آئے دن کا مذاق بن جائے گا. یعنی کہ پاکستان میں اگر آج تک 75 سالہ پاکستانی عمر میں اگر ایک وزیر اعظم بھی مدت ملازمت پوری نہیں کر سکا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ میں اسے مدت ملازمت ہی کہتا ہوں، میں اسے وزیر اعظم شپ نہیں کہتا، یہ مدت ملازمت ہے. اور جو مدت ملازمت طے کرنے والے لوگ ہیں انہیں اب وہ نیوٹرل ہو چکے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سیاست میں عمل دخل نہیں رکھیں گے. تو میرا خیال میں اس میں کوئی بعید نہیں ہوگی کہ اگر پاکستان میں موجودہ جو سرکاری اور اپوزیشن معاملات ہیں وہ ہوش اسلوبی سے طے ہونے چاہیے، اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں بات ہونی چاہیے، پاکستانیوں کے فیوچر کے بارے میں بات ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے یا حکومت کس کی بنے گی اس حوالے سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے دن پاکستان میں اچھی ایک روش قائم کریں گے، اچھی ایک ڈگر میں چلے گا پاکستان. اور جو ادارے جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں سیاست میں انٹرفیئر کریں گے وہ نہ کریں، اور یہ سیاستدانوں کے معاملات سیاستدانوں پر ہی رہنے دیں، تاکہ جو ہے ملک پاکستان آگے چل سکے، پاکستانی قوم آگے چل سکے، پاکستان کا ٹیلنٹ پاکستان میں رہ سکے. اور احمد ریاض بلوچ کو اس کے ساتھ ویلاگ سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.